जी पास्टर वकार अज़ीम, आज हम कलाम खुदा में से वो कलाम जो ज़िंदगी बख्शता है, वो कलाम जो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है, वो कलाम जो हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदलता है, वो कलाम जो हमारे नुकसान को नफ़ा में बदल देता है, वो कलाम जो हमारी कमी को फरावानी में बदल देता है, वो कलाम जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। उसमें से सीखेंगे ज़बूर 101, मैं शफ़क़त और अदल का गीत गाऊंगा। ए खुदावंद मैं तेरी मदह सराई करूंगा, मैं अक्लमंदी से कामल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रवश खलूस से दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा, मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा। ये आज के मज़मून की मरकज़ी आयत होगी कि मैं किसी खबासत को, बुरी बात को, बुरे ख़्याल को, बुरे प्लान को, बुरी सोच को मैं मद्देनज़र यानी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊँ, अपने पास नहीं, अपनी सोच में नहीं शामिल करूँगा। अच्छा भाई, क्यों नहीं शामिल करूँगा? और अगर करूँगा तो क्या होगा? अगर मेरी सोच में नेगेटिविटी आ जाए, अगर मेरी सोच में खबासत आ जाए, अगर मेरी सोच में क्या आ जाए, वो बात जो खुदावंद को कबूल नहीं, वो बात जो खुदावंद को पसंद नहीं, तो फिर क्या होगा? मामलाते ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। मामलाते ज़िंदगी क्या हो जाएगी? ख़राब। मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा। बाइबल में पता सीखेंगे कि वो लोग जो बुरे ख़यालात, ख़बीस सोच को अपने जहन में ले आए, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या उनका जो अरूज था वो अरूज ही रहा? क्या वो उसी तरह अपनी मंजिल पर गामज़न रहे? मेरे अज़ीज़ों, जब हम पहला सैमुएल, इससे पहले हम एक वर्स देखेंगे, रोमियो का ख़त और उसका पहला बाब। बाद लोग अपने आप को बड़ा अक्ल समझते हैं, बाद लोग समझते हैं कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं। बाद जब हम उनको सिखाने की भी कोशिश करें तो वो हमारी बात को इस वजह से रद्द कर देते हैं कि लो अब ये बंदा मुझे सिखाएगा। हालांकि बाद दफ़ा बहुत सी बातें उनकी असलाह के लिए बेहतर और उनके लिए वो बातें बेहतर होती हैं और उनकी असलाह का बायस बनती हैं, असलाह का बायस बनती हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोमियो का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 वर्ष का मुताला करते हैं तो बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मतलब वो कहते हैं कि खुदा को जानते, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख़यालात में, यानी कि वो ख़यालात जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं, ख़यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जताकर, अक्लमंद जताकर बेवकूफ़ बन गए। बाज़ दफ़ा हमें ये मामलात होते हैं, लेकिन आज की मरकज़ी आयत में ये है कि मैं किसी खबासत को अपने या किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा। और सपोज़ शुबिया कि अगर हम यूँ करते हैं, अगर हम बुरी सोच को जहन में और बातों को जहन में ले आते हैं तो फिर होता क्या? फिर मामलात क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं, हालात ज़िंदगी बदल जाती है, यकसर तब्दीलियाँ आ जाती हैं और कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, कुछ ऐसी बातें जो हमें दोबारा कभी हमारी असल मंजिल तक जाने में हमारी रहनुमा साबित नहीं होती। यहाँ पर जब हम पहला सैमुएल 18 बाब और उसकी 7वीं वर्ष में देखते हैं तो लिखा है, और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी कि साउल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा और साउल नहायत खफा हुआ। मैंने अभी जो मरकज़ी आयत पढ़ी वो लिखा है, ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं किसी खबासत को, किसी बुरी सोच को मद्देनज़र नहीं रखूँगा, किसी खबीस सोच को अपने जहन में, किसी खबासत को अपने जहन में, किसी बुरी सोच को, किसी ऐसी सोच को जो मुझे गुरूर तकब्बर का मुर्तकब करे, मैं वो नहीं लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मसला क्या हो गया जी? ख़राब हो गया। और ख़राब ये हो गया है कि साउल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा और साउल नहायत खफा हुआ। क्यों? क्योंकि वो
بات اسے بری لگی، یعنی یہ دنیاوی سوچ ہے۔ میں نے جو مرکزی آیت کی کہ میں کسی خباثت کو مد نظر، لیکن یہاں پر بری سوچ، خبیث سوچ جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے وہ اس کے ذہن میں آ گئی۔ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھ اور میرے لیے فقط 1000 ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس کی ورس جب یہ پڑھتے ہیں اور جب ساؤل کے ذہن میں یہ بات، یہ خبیث سوچ، یہ بری سوچ آ گئی تو کیا ہوا؟ جب اس کو دنیا کی شان و شوکت کا جاتے ہوئے یعنی کہ احساس ہوا اور اس کو لگا کہ یہ جانا نہیں چاہیے تھا، لگا کہ اب اس کے پاس بادشاہی آ جائے گی، تو کیا ہے اس کے بعد وہ کبھی بھی اس سرفرازی کو جو اس کے پاس پہلے تھی، اس برکت جو اس کے پاس پہلے تھی، کبھی نہیں پا سکا اس ورڈز کے بعد۔ میرے زدو اسی طرح ہماری اور زندگی میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا والا ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری خبیث سوچیں، ہمارا برے خیالات، ہمارا غرور سے بھرا ہوا بیہیویئر، ہمارا تکبر سے بھرا ہوا، ہماری تکبر سے بھری ہوئی سوچیں ہمیں خدا کی راستے سے کیا کر دیتی ہیں؟ دور کر دیتی ہیں، اور ہم بہت دور اور کبھی بھی دوبارہ اپنے مقام پر کھڑے نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، جب ہم دوسرا سلاطین اور اس کے 5 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے غور سے سنیے گا، بڑے ہی غور سے ان باتوں کو سنیے گا۔ دوسرا سلاطین 5 باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، 9ویں 11ویں اور آنورڈ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، یہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہے، لیکن اس کے جو مرکزی آیت ہے اس کے تناظر میں یہ پڑھوں گا۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتوں سمیت آیا۔ نعمان کوڑی یعنی اپنے علاج کے لیے آیا، سب نے سنا بھی ہوگا، میں بتا بھی رہا ہوں کہ اس کو کوڑ تھا، اس کو پتہ چلا کہ خدا کا ایک بندہ ہے اور الیشا اس کے پاس وہ آیا ہے اور پوری شاہانہ سواریوں کے ساتھ، پورے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ وہ آیا ہے، سمیت رتوں سمیت آیا، اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا۔ اچھا، نعمان ناراض ہوا ہے، ناراض کس بات سے ہوا ہے جی؟ ناراض اس بات سے ہوا ہے کہ میں اتنا بڑا سپہ سالار اور میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ جب میں شہر میں داخل ہوا، لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، ایک سپہ سالار آ رہا ہے، اتنے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ باہر آ کے مجھے ملا بھی نہیں اور اس نے اندر سے ہی حکم دے دیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے خیال سے کہ ایک بید کی بات ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ پروٹوکول کے ساتھ آیا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت سی چیزیں بھی ساتھ لایا نذرانے کے طور پر، اور خدا کے خادم نے کہا، میرے خیال سے خدا سکھانا چاہتا تھا کہ یہ تو ریت بن جائے گی کہ الیشا سے جو ملنے آئے گا وہ تو اسی طرح پھر چیزیں لے کے آئے گا، تو غریب غربا کیسے اس کے پاس جائیں گے جی کوئی فریاد لے کر؟ یہ تو ریت بن جائے گی کہ اسی طرح شاید الیشا ان لوگوں سے ملتا ہے جو اتنے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ خدا اس بیت کو سکھانا چاہ رہا تھا، تو خدا نے ہی اس کو گائیڈ کیا کہ تو اب نہ جا، بلکہ اس نے قاصد بھیجا، اور وہ ناراض ہوا، لو جی مجھے عزت افزائی نہیں میری ہوئی، کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا، کسی بری سوچ کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ خدا کا جو خادم ہے اس نے کہا کہ جا یردن میں 7 بار غوطے لگا، لیکن نعمان جو ہے وہ ناراض ہو کر چلا۔ اچھا، فرض کرتے ناراض ہو کے چلا جاتا، اس کے ذہن میں جو بات آئی کہ لو جی مجھے پروٹوکول نہیں دیا، تو نقصان کس کا ہونا تھا؟ اسی کا ہونا تھا، اسی کا ہونا تھا نا۔ اب کیا ہے کہ اس کے خادموں میں سے اس کے جو نوکر جا کے اس نے کہا کہ کوئی بڑا کام بھی کہتا تو پھر بھی تو کرنا تھا نا، چھوٹا سا کام ہے کار، اور پھر کیا ہوا؟
جب وہ جو سوچ آئی تھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کیا اور اس کام کو جو خدا کے خادم نے علیشا نے کہا کیا تو کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو گیا، پاک صاف ہو گیا۔ میرے عزیزو، جب ہم بری سوچ، خبیث سوچ اور برے خیالات کو ذہن میں اور بری خیالات کو، خباثت کو مد نظر رکھیں گے تو نقصان ہمارا ہونا ہے، کسی اور کا نہیں ہونا۔ بعض دفعہ کیا ہے کہ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہوتا، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو استعمال کریں۔ اب سپوز جیسے مشرف بیٹا چلا گیا اور وہاں پر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا جو بڑا بھائی وہ کہتا ہے لو جی، اب سارا کچھ ہر چیز کا وہ مختار تھا، ہر ایک چیز اس کے کنٹرول میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ لو جی میرے بھائی کو یہ کیا، دعوت دی فلاں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے باپ کو کہتا ہے لو مجھے تو کبھی بکری کا بچہ ہی نہیں دیا تو نے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دعوت کروں۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نا یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے کہ بعض دفعہ ہمیں ایک گھر ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10-12 مرلے کا گھر ہے، 8 مرلے کا گھر ہے، ہم ہر جگہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک، لیکن بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں مینوں چاہیے، ٹھیک ہے، مینوں میرا ہی حصہ دے۔ جس طرح اس نے ہر چیز پہ مختار ہے، کہتا نہیں مینوں تو کدی بکری، مینوں تو بکری کا بچہ ہی چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمیں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی مینوں 8-10 مرلے سے آزادی نہیں، بلکہ مینوں ایک کمرہ تے ایک باتھ روم ہی چاہیے، مینوں الگ کر دو، میں اتنے ہی مرنا ہے، یہ نہیں کوئی جگہ جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جب بری سوچیں، خبیث سوچیں ہمیں کیا کرتی ہیں کہ مجبور کر دیتی ہیں کہ نہیں میں اتفاق میں نہیں رہنا، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھنی۔ اور جب یہ خباثت ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے تو ہم تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے میں سکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو خداوند کی نظر کریے، پاک رکھیے اور خلوص نیت سے خدا کے ساتھ رہیے، تو کیا ہے کہ برکتیں 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 آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔